عبداللہ ابن عباس رسول اکرم شفیع معظم جانے جانا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور اسلام کے سب سے پہلے مفسر ہیں۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور کا فرمان بتاتے ہیں، میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا حضور یہ قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ تو رسول اکرم شفیع معظم جانے جانا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری اور پاک زبان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی سے حضور نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے اہل سنت کے ہوں گے۔ جب خوشی ہوئی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے اہل سنت کے ہوں گے۔ ساتھ ہی دوسرا سوال رکھ دیا، حضور سنی کی پہچان کیا ہے؟ حضور سنی کی داڑھی رکھ لینا، سر پہ ٹوپی پہننا، رسول اللہ کی سنت سمجھ کے یہاں کندھے کے اوپر رومال رکھنا، کیا یہ سنی کی سنت ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، یہ سنی کی سنت نہیں ہے۔ سیدی یا رسول اللہ پھر سنی کی کیا پہچان ہے؟ دنیا کائنات میں لوگوں کو کیسے پتا چلے گا یہ بندہ سنی ہے؟ تو اس کا میدان محشر والے دن قیامت کے دن چہرہ چمک رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چہرہ چمکے گا سنی کا۔ سنی کی پہچان حضور اپنی زبان ناز سے اعلان کر رہے ہیں۔ حضور نے اعلان کر کے فرمایا ہے سنی کی پہچان یہ ہوگی وہ کثرت سے درود پڑے گا۔ اب میں یہاں محفل سنیوں کی ہے، مسجد سنیوں کی ہے، یقیناً سنی تشریف فرما ہے تو درود پڑھنا ہے مل کے حضور کی ذات پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھی پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا۔ میں آپ احباب کا ذوق و ملوز خاطر رکھوں گا، آپ صرف میری طرف توجہ کریں۔ یہ بالکل ہمارے ساتھ قبرستان ہے، یہ جو قبرستان میں مٹی کے نیچے لیٹے پڑے ہیں نا، کاش کے کوئی کشف قبور رکھنے والا ہو تو شاہ جی قبر پہ بیٹھ کے قبر والے سے پوچھے بتا تیرا اب زیادہ جی کیا کرتا ہے، وہ بھی ہاتھ باندھ کے باہر یہی کہے گا میرا دل کرتا ہے جمعے کا دن ہو میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب زندگی میں درود نہیں پڑھو گے تو قبر میں جا کے ترسو گے، کاش اللہ یہ وقت دے ہم حضور پہ درود پڑھ لیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں بات کو اگر طویل نہ بھی کروں، ہم تو رسول اللہ کے وہ نوکر ہیں، وہ غلام ہیں۔ ہم نعت پڑھیں تب درود پڑھتے ہیں، تلاوت کرنے سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اذان دینے سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اذان مکمل ہو جائے تو درود پڑھتے ہیں، نعت خان نعت پڑھے تو درود پڑھتا ہے، خطیب تقریر کرے تو درود پڑھتا ہے، نقیب نقابت شروع کرے تو درود پڑھتا ہے، آپ مسجد میں داخل ہو کے قرآن پڑھنے کی نیت رکھیں آپ تب درود پڑھتے ہیں۔ مینوں ایک بابا کہنے لگا اے کاکا، میں کہا جی چاچا، آخے بڑا وعدہ کر دیو، میں کہا جی کی، آخے درود بڑا پڑھ دیو، میں کہا کیوں نہ پڑھیے، آخے تھوڑا تھوڑا پڑھیا کرو، میں کہا کنہ کو تھوڑا پڑھیا کرے، آخے دیہڑی سے ایک بار پڑھ لیا کرو، میں کہا پھر کی ہوئے گا، آخے تسی تھوڑا پڑھو گے صحیح تھوڑا سڑاں گے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو گالوں نے ہیں جی کیتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تو حضور ایسے ہی ہوتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد بلا کیا ہے؟ اباب محترم، ہم رسول اللہ کے درود و سلام پڑھنے والے وہ نوکر ہیں جن کی پہچان حضور نے فرمائی ہے سنی وہ ہوگا جو مجھ پہ درود پڑھے گا۔ الحمدللہ بحمد اللہ تعالی، ہم جمعۃ المبارک والے دن اپنے گھر سے سفید لباس پہن کے مسواک کر کے عطر لگا کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے 14 رکعتیں پڑھنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف یوں منہ کر کے اور تصور گنبد خضرا رکھ کے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ عقیدہ ہمارا ہے تو ہم ہی یہ کہیں گے فتح باب نبوت پر بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ آپ درود پڑھیں، کب پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے؟ امتی 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 کہتے ہوئے آقا پیدا ہوئے، واہ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اب کہیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت اللیل یا رحمت اللیل یا رحمت اللیل یا رحمت اللیل۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ فکر و فن، قرب الہی تیرا دھن، الفقر و فخری تیرا من، خوشبو تیری جوے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں۔ ہر بیٹھنے والا بندہ یہ کہہ سکتا ہے یا رحمت اللیل۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو رزق دے رہا ہے ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے ہمیں نہیں رزق مل رہا، آپ کا اور میرا جو آج تک چہرہ سلامت ہے یہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے سلامت نہیں ہے، یہ فقط حضور کی رحمت ہے جو میرا اور آپ کا چہرہ سلامت ہے۔ اسی لیے کہہ سکتے ہیں یا رحمت اللیل۔
रहमतल लिल इबला साडे तो पहलियां कौमां साडे तो पहलियां कौमां करदियां सन गुनाह जिसम बदल जांदा सी हर एक से आकार दा मुंह अज बंदा 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 गुनाहां दे विच रुझिया फिर भी क्यों नहीं बदलदा हर एक से आकार दा मुंह ओए गंदी मंदी थां तो बंदा नहीं मुड़दा हर गंदी मंदी थां ते रहिंदा है बंदा मारदा मुंह हाफिजा गर्क हो जाना सी जहान सारा बस यार नू मारदा है यार दा मुंह अब कहिए या रहमतल लिल या रहमतल लिल या रहमतल लिल या रहमतल लिल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अब कहिएगा गंज बख्शे गंज बख्शे गंज बख्शे गंज बख्शे मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा इलाही खैर गर्दानी बहक हजूर शाहे जीलानी तुई सुल्तानी व कयूम ज़मानी तुई मुश्किल कुशाए दो जहानी ज़ियाफ़ात ज़मान दिल तंग गुजारम मदद कुनिया हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी या हज़रत मुजद्दिद है फैज़ाम तेरा महरूम क्यों रहूँ मैं होकर ग़ुलाम तेरा अल्लाह समद दम साबर वली मेरा मौज दा दरिया खोलो रहम दी गली बहके हजूर सैयदी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्लाह ताला आप अहबाब का आना मिल बैठना जिक्र करना पढ़ना सुनना मालक अपनी बुलंद पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान अत्तारी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। ख़तीब अहले सुन्नत वाज़े खुशलहान अल्लामा मोहम्मद रज़वान अत्तारी क़ादरी साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। वक़्त को यहीं पे मुकम्मल करते हैं। आज की गुफ्तगू में मेरी यही हाज़री अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। नेक अमाल साले अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप अहबाब अगर इजाज़त दें एक नारा लगा लें एक नारा जिन्ना इंज किया मैं उन्होंने तो राजी हाँ। क्या बात है। अच्छा नारा मतलब इसका अंदाज यही होता है कि लगा लेना चाहिए। चले मिल के एक नारा लगाते हैं और किबला मुफ्ती साहब का खिताब होगा। पहले सलामत रहें आप अहबाब नारे तकबीर। जवान बंदा जरा टेक ला के बैठा है वो वारा च नहीं बुजुर्ग जिमें भी बहन क्या बात है जवान बंदा सीने दा टेल मार के बोलेगा नारे तकबीर। अल्लाह के घर में बैठे हैं अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है वो सबसे बड़ा है वो वहदहु ला शरीक है उसके अलावा किसी को इबादत नहीं है किसी को सजदा नहीं है उसी का नाम लेना है वो ही मेरा और आपका राज़िक है। हाथ ले रहा के कहना नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी। तीजी बार कह रहे हैं नारे हैदरी जिदा बख्त सवाला सीना उच्चा करके बोले नारे हैदरी। भाई हमें आला हज़रत ने अकीदा यही दिया ना हम क्या करें अकीदा हमारा यही है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म हैं और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। हम यही कहा करते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे ना कभी इत्र फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात है रज़ा इस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नाराए हैदरी नाराए हैदरी। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अब जुमला मैं कह रहा हूं मैंने तशरीह भी नहीं करनी सिर्फ सुभान अल्लाह की दाद यहां से मिलेगी आपको फैज मिल जाएगा। जिना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कबर और भाई जन्नत बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कबर जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। नारा हैदरी तो बात सुन्नी नारा है मार देने नारा तहकीक नारा तहकीक। जिन्हों पंज तन पाक नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा एतबार नहीं ते जेड़ा चों यारां दा यार नहीं ओदा बेड़ा होना पार नहीं। नारा तहकीक नारा गौसिया
اجے جمادی الاول چڑھیا مینوں پتہ ہے تے ربیع الثانی وڈی 11ویں شریف دا مہینہ لنگیا ہے جن نے 11ویں شریف دا لنگر کھادا ہے او بندہ بولے نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ۔ میں اور آپ خالی یا غوث الاعظم دستگیر کے نعرہ نہیں مار رہے، یہاں تو اعلیٰ حضرت بھی ہاتھ باندھے یہ کہتے نظر آتے ہیں تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نعرہ غوثیہ۔ آپ مسجد پہ تشریف لائیں یہ نعرہ تو پورا کر لیں ذرا، نعرہ غوثیہ۔ ہم آپ یہاں پہ چند بندے بیٹھے ہیں محبت والے سارے نوکر ہی ہیں، یہ نعرہ غوثیہ کہتے ہوئے پریشانی تو کوئی نہیں ہے نا جی، نہیں ہے نا، تو پھر بولے نعرہ غوثیہ۔ ہم ہی نعرہ نہیں لگا رہے، ڈھنگ کے شہنشاہ شور کوٹ دے شہنشاہ شور کوٹ دے ٹیپیاں چرین والے حضور سیدی سلطان العارفین قدوۃ السالکین برہان الواصلین بابا جی حضور سلطان محمد باہو سبحان اللہ، وہ بلا کیا کہتے ہیں بغداد شہر دی کی یہ نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہو اے تن میرا پرزے پرزے جیوں درزیدیاں لیراں ہو انہ لیراں دی گل کفنی پاکے میں رل ساں زنگ فقیراں ہو بغداد شہر دے ٹکڑے منگ ساں کر ساں میراں میراں ہو۔ نعرہ غوثیہ۔ جیدہ بخت اونچا ہے نا وہ بندہ انج کر کے بولے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ